لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السبيل ومن أذله فهو البعيد الدليل يعلم ما زهد وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ثاني اثنين إذ هما في الغار آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم برسول الله ملتبس غرف من البحر ورشف من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولانا صل وسلم دائما سمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عترت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کی عادا پہ شیدا سخر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. میں بے حد مشکور ہوں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہ انعقاد پر میرے یہ غیور سنی مسلمان بھائیوں کا جو اسٹیج پر جلوگر ہیں جن کا نام بارہا آپ سن چکے ہیں، تسلیم بھائی قبلہ نے اور دیگر لوگوں نے ذکر کیا ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس پرفتن دور کے اندر پر آشوب اور خالصتاً مادیت کے دور کے اندر اپنے ایمان اور عقیدے کا اور اہل سنت و جماعت حقیقی ہونے کا اظہار کرنے پر میں ان کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں. سید السادات سید بشیر شاہ صاحب قبلہ اور دیگر سادات جو یہاں موجود ہیں غفرهم اللہ تعالی، علماء موجود ہیں، میرے جتنے بھائی موجود ہیں، جتنے نوجوان موجود ہیں، اللہ رب العالمین تمام کو برکت عطا فرمائے. وقت کیونکہ اتنا ہو چکا ہے کہ کوئی تفصیلی خطاب نہیں ہو سکتا، لیکن جو اسکول کے بچے ہیں، کالج کے بچے ہیں، یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، جو میرے تاجر دوست ہیں، مزدور حضرات ہیں، میرے بھائی ہیں، چند ضروری باتیں بارگاہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، کچھ تاریخی پہلو سے اور کچھ اسلامی عقائد کے حوالے سے ایک سنی کو جاننا ضروری ہے، ہم ذکر کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی، اہل سنت و جماعت کی جو تعریف کی گئی ہے کہ سنی کون ہے، تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں، کیونکہ اہل سنت کا پہلے کرائٹیریا سمجھ لیجیے، اہل سنت کا ایک مزاج سمجھ لیجیے، اہل سنت کا ایک قانون سمجھ لیجیے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محمدی سدیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل الایمان شریف میں اس بات کو ذکر کیا کہ سنیت دلائل کو پرکھنے کا نام نہیں
بلکہ دلائل کو پرکھ کر جن شخصیتوں نے اس مسئلے کو بیان کر دیا ان شخصیتوں کی اتباع کرنا. سپریم کورٹ جب اگر فیصلہ کر دے تو اس کے بعد تو کوئی فیصلہ نہیں ہے. اب دلائل کو کروجنا کہ یہ سفین تھی، یہ جمل تھا، یہ فلان تھا، یہ جرمانہ تھا، یہ آپ کریں گے تو اس کا حاصل کیا؟ یہ شرارت ہے. لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہو، غوث اعظم کے قلم سے ہو چکا ہو، داتا صاحب کے قلم سے ہو چکا ہو، سرکار گولڑا میرے آقا پیر مہدی شاہ صاحب کے قلم سے ہو چکا ہو، امام ربانی مجد الفسانی کے قلم سے ہو چکا ہو، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قلم سے ہو چکا ہو، سادات کے قلم سے ہو چکا ہو، تو پھر اہل سنت وہ ہے کہ شریعت کے وہ مسائل جو دلائل کی روح سے طے ہو گئے ہیں، تو جو طے ہو چکے ہیں تو جنہوں نے اس کو طے کیا اور اس پر متفقہ اصول بیان کیا ان شخصیات کی اتباع کا نام اہل سنت ہے. اس لیے کہا گیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے ماننے والے کے نام پر بلائے گا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، چلا ان کے راستے پر جو انعام یافتہ ہوئے ہیں. تو جو انعام یافتہ ہے، جب ہم اللہ سے وعدہ کر چکے قرآن میں کہ چلا ہمیں ان کے راستے پر جو انعام یافتہ ہے، تو نماز کے بعد پھر ہم اپنے الگ الگ فرقے کیوں کر لیتے ہیں؟ جب نماز میں وعدہ کر لیا ہے کہ چلیں گے ان کے راستے پر کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو وہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اغواث ہیں، کتب ہیں، اولیاء ہیں. یہ ضابطہ آسان ہے سمجھنے کے. سمجھنا میرے دوستوں، غیر مقلدوں کی طرف سے دلائلوں کے پیچھے نہ پڑ جایا جائے کہ یہ کتاب بھی کھول، یہ کتاب بھی کھول، یہ کتاب بھی کھول. اہل سنت ایسا نہیں ہے کہ جس میں کس نے ہمارے بزرگوں نے کوئی مسئلہ تشنا چھوڑا ہو. سارے مسئلوں پر فیصلہ صادر کر دیا گیا ہے. اب دلائل کی وجہ فیصلوں پر غور کیجیے، اس لیے کہ جو دلائل تھے اس کی روشنی میں فیصلہ آ چکا ہے، اور اگر نہیں آیا تو 24 صدیوں میں اگر فیصلے طے نہیں ہوئے تو فیصلے کب طے ہوں گے. لہٰذا اہل سنت کے عقائد طے شدہ ہے، اور جب وہ طے شدہ ہے تو پھر اس کے حکم کو مانا جائے گا، اس میں اور کوئی حجت نہیں کی. اب میرے دوستوں بزرگوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرات اہل بیت اعظام ہمارے ایمان کا مرکز ہے. ہمیں خدا، ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت اور اس کی سچائی کے قائل ہیں. اس کی دلیل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت ہے، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہم سچے ہیں. اس کی دلیل صحابہ و اہل بیت کی اتباع ہے، اور صحابہ و اہل بیت کے ساتھ ہم سنسیئر اور ان سے محبت میں ہم سچے ہیں. اس کی دلیل ہے کہ اولیاء علماء شریعت کی اتباع ہے. یہ وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ جو ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے دعوے میں اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے. کیونکہ حضور سے ملانے، اللہ سے ملانے والے حضور سے ملانے والے صحابہ اہل بیت، اور صحابہ اہل بیت سے ملانے والے اولیاء علماء اور شریعت. لہٰذا یہ وہ تسلسل اور گھڑی ہے کہ جس کے ساتھ ہم جڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا، اس میں آپ سنتے ہیں کہ بد مذہبوں میں کوئی ولی نہیں ہوا، ولی اہل سنت میں ہوا. لہٰذا ولی مسلم اگر ایک بات کر دے تو پھر وہی مفتی اعظم ہوتا ہے، وہی شریعت کا نمائندہ ہوتا ہے. ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور پھر ولیوں میں حضرت غوث اعظم جیسا ہو، داتا علی حجویری جیسا ہو، پیر مہدی شاہ صاحب جیسا ہو، امام محمد رضا جیسا ہو، امام ربانی جیسا ہو، جب وہ لکھ چکے ہیں تو پھر حدیثوں کو کھدالنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تفاسیر کو ٹٹولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بالخصوص وہ مشکوک افراد، مرود الصحاب میں مسعودی نے لکھا، اب مرود الصحاب مسعودی کی حیثیت کیا تھا؟ مسعودی کی کیا حیثیت؟ اب سیدنا صدیق اکبر کو ہم مرود الصحاب سے سمجھیں گے، اور صاحب نے دنیا میں سمجھا دیا ہے. داتا صاحب نے کشمیر محجوب شریف میں سید ہے نا، سمجھا دیا ہے. سرکار پیر مہدی شاہ صاحب نے تصفیہ بین سنی و شیعہ میں سمجھا دیا ہے. تو لہٰذا ہم مشکوک بھگوسنے تین بہنوں کی کہانی اخبار جہاں پر یقین نہیں رکھتے، ہم صحیح سندوں پر یقین رکھتے ہیں. سنیوں کے عقیدے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہوتے. توجہ ہے، میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. آپ بھی مسعود سے چلیے، دیکھیے کون کس کو فضیلت دینی ہے.
اور کون فضیلت میں کس کے مطابق ہے، یہ فضائل کا موضوع نہیں ہے، یہ عقائد کا موضوع ہے. اور جب یہ عقائد کا موضوع ہے تو پھر یہ میری اور آپ کی تقریر اور نفاسی سے طے نہیں ہوگا، اس کو قرآن اور سنت متواترہ طے کرے. کیونکہ عقائد اشعاروں سے طے نہیں ہوتے. ہاں اشعار عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں. اشعار عقائد ابھی تسلیم بھائی نے پڑھا، بزرگوں نے پڑھا، یہ قرآن کے ترجمے پڑھے، احادیث کے ترجمے پڑھے، اجماع پڑھے. تو اشعار قرآن و سنت، اشعار عقیدہ نہیں بناتا، عقیدہ قرآن بناتا ہے، سنت بناتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی تشریحات اشعار کی صورت میں ہوتی ہے. تو لہذا جو عقیدہ قرآن قائم کر دے اس عقیدے سے ہٹ جانا قرآن کی مخالفت، رب کے دین سے بغاوت. اور یہ کسی مسلمان سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن جس کا درجہ جس انداز میں بیان کر دے اس کو وہ توڑ کر بس مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں نے کہا یہ اچھا لگنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اس چیز کا نام ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے سر کے ساتھ اپنی خواہش کے اللہ کے حوالے کرو، ادھر اس چیز کو حوالے کرو. اب میرے دوست بزرگ، میں اختصار کے ساتھ، بہت اختصار کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان جلالت اور جملہ صحابہ کرام کی شان جلالت کو قرآن نے تفصیل کے ساتھ ایک مبارک آیت کے اندر ذکر کر دیا. اور ایک بات میں کروں آپ سے اجازت ہو، یہ علامہ تبریسی نے احتجاج کے اندر حضرت امام باقر کا قول نقل کیا. ہماری کتابوں میں تو ہے، اصول دونوں طرف سے مختلف نہیں ہے. میرے آقا مولا امام باقر، جو میرے آقا حضور سیدنا امام جعفر صادق کے والد گرامی ہیں، جن کا نام مبارک ہے محمد، اور ان کے والد میرے آقا سرکار امام زین العابدین ہیں جن کا نام ہے علی، اور ان کے والد گرامی میرے آقا حضور سید الشہداء حضرت امام حسین ہیں، اور ان کے والد میرے آقا صد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب سرکار مولا مرتضیٰ. یعنی امام باقر کا نام مبارک رضی اللہ محمد ابن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. یہ وہ میں نے نام پڑھا ہے. اگر ہمارا عقیدہ درست ہو جائے نا میرے دوستوں تو ہمارے علماء نے لکھا کہ پاگل پر دم کرو تو اس کا جنون چلا جائے، پاگل پر پڑھ دو تو اس کا جنون چلا جائے. ہم تعویذ لکھتے ہیں تصویر کے لیے محبت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے. تو اکثر ہمارے پاس سلسلہ قادریہ میں جو تعویذ مشہور ہے وہ اصحاب کہف کے ناموں کی ترتیب ہے. کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب کہتے جو رہتے تھے. تو جو غار کے اصحاب ہیں ان کے ناموں میں یہ تاثیر ہے. تو جو رسول کے اصحاب اور آل ہیں ان کے ناموں کی تاثیر دیتی ہے. غار کی نسبت سے ان کا یہ مقام ہے، تعلق ہے. تو جو رسول اللہ کے اصحاب ہو، ان کی اولاد ہو، ان کی تاثیر ہے. اس لیے ہمارے جو سچے پیر ہیں وہ پھر پورا نام لکھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی و حسن و حسین، پھر پورے علم مبارک کا نام لکھتے ہیں. اور پھر کسی اور چیز لکھنے کی ضرورت نہیں، بس اسی کو بات کرنا. یہ آپ کو بتا رہا ہوں سلسلوں میں ہماری ہوتا ہے. اب آپ غور کیجیے میرے دوستوں بزرگوں، تو عقیدے طے شدہ ہے، اس کو ذہن بنا لیجیے. یہاں سننے کے بعد چوراہے پر بھٹا گھومنے والا آپ کو بات بتا دو، آپ ادھر کان لگا دیں، چنے بیچنے والے لگا دو، آپ کو یہ اہل سنت ہے. عقیدے طے شدہ ہے، عقیدے طے شدہ ہے. وہ بھٹا بیچنے والا یا موٹی گدی پر بیٹھنے والا یہ نہیں ہوگا، وہ ہمارے اکابر میں طے کر دیے. اور اکابر میں کون ہے؟ غوث اعظم ہے، امام اعظم ہے، داتانی حویلی ہے، امام ربانی مظفر ثانی ہے، سرکار پیر محمد شاہ صاحب ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. یہ وہ لوگ ہیں. عقیدہ ان سے پوچھا جائے گا، چورن بیچنے والے سے نہیں پوچھا جائے گا. خرابی ہوتی اس لیے ہے کہ ہر ایک کی بھاڑ سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جن کے کاندھوں پر دین کی بنیاد ہے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا سنجیدہ بچے ہیں، میں ان کو بچانا چاہتا ہوں کہ ہر طوطا مینا کہانی عقیدہ نہیں، وہ 3 بہنوں کی کہانی ہو سکتی ہے. عقیدہ قرآن و سنت میں ہے، اس کے بعد ان اجلہ افراد سے عقیدہ پہنچا ہے جس کو اجماعی طور پر اہل سنت اور امت ان کو ولی کامل اور جنتی سمجھتی ہے. اب میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ، باقر ان کو اس لیے استنشاق کرتے ہیں کہ بکر کا معنی چیرنے والا ہے. یعنی اللہ نے علم کی درک اور سرکار مولا مرتضیٰ کے اس پوتے کو وہ شان عطا فرمائی تھی
کہ انتہائی دقیق اور الجھے ہوئے مسائل جس کی عقدہ کشائی انتہائی مشکل ہے، سرکار میرے آقا امام جعفر الصادق کے والد گرامی اور میرے آقا امام زین العابدین کے شہزادے کے سامنے جب لا کے رکھا جاتا، سوال مکمل نہیں ہوتا، آپ اس کے حل کے 10 جزیے بیان فرما دیتے تھے۔ اور یہی امام باقر جس پر آپ نے نعرہ حیدری لگایا ہے، اس سے پوچھیے، ایک بندہ آیا آپ سے پوچھنے کے لیے کہ میں اپنی تلوار کی مٹھی کو چاندی کی بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی تلوار جس شوق سے آپ نے نعرہ حیدری لگا میں لگاتا ہوں، نعرہ حیدری امام باقر کے نام پر۔ اب دیکھو میرے دوست، اس عقیدے پر ہم نے رہنا ہے، نعرہ حیدری کے عقیدے پر۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس تلوار اور تلوار کی مٹھی کو، یہ 4ویں صدی کے مولوی سے جناب کے علامہ اکبری کشف الغمہ میں لکھتے ہیں کہ جناب تلوار کی مٹھی کو میں چاندی کی بنانا چاہتا ہوں، تو بنا سکتا ہوں؟ امام باقر جن کو باقر کہا اس لیے گیا کہ پیچیدہ مسائل کے 100 گوشے بیان کر دیے، فرمایا ہاں بنا سکتے ہیں، کیونکہ صدیق نے یہ کہا، صدیق نے یہ کہا، میں صدیق نہیں کہتا، تو میں نے تیری اوقات کیا، نام کیا ہے تو تیری اوقات کیا ہے؟ ان کو صدیق امام باقر کہتے ہیں، امام زین العابدین کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سنیے، فرمایا صدیق نے چاندی، جب ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے چاندی کی مٹھی بنانا تلوار کی اس کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ اس نے کہا آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا بننا ہوا صدیق، صدیق، صدیق امام باقر امام جعفر صادق کے والد گرامی حضرت امام حسین کے پوتے اور علی مرتضیٰ کے پڑ پوتے اور سیدوں کے امام، سنیوں کے امام حضرت امام باقر فرماتے واللہ ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے خدا نہ اس کے فرض کو قبول کرے گا نہ نفل کو قبول کرے گا۔ مسئلہ امام باقر حل کر دیں اور ایک جھنجھنا کہے نہیں آپ کو صدیق اکبر نہیں کہا جا سکتا، تو میں نے کہا تیری کتاب کے اوقات میرے دوست کیا کیوں اپنا مذاق بنا رہے ہیں؟ اب امام باقر کے مقابلے پر آپ کو لے کر رہیں گے، جو ہے آپ غور کر رہے ہو میرے بھائیوں، موضوع صدیق اکبر کا ہے۔ میں سرکار امام باقر کا ایک قول پڑھنے جا رہا تھا، تحقیق سے سن لیجیے اس بات کو۔ اس کو تبریزی صاحب نے بھی اپنی 5ویں یا 6ویں صدی 5ویں ہجری کے ان حالات کے محدث ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت امام باقر کے سامنے بندے نے پوچھا حضور دین کیسے ثابت ہوگا؟ تو فرمایا فَأَعْرِضُوا عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِي، فرمایا جب تمہارے پاس تو سننا میرے سنی بھائی، میں زیادہ وقت نہیں، فرمایا جب تمہارے پاس کوئی بات آئے اور وہ حوالہ بن جائے دین کا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، تو فرمایا اس کے منہ سے اس کو اسلام نہیں سمجھ لینا، اس کے صرف کہنے سے، اس کے لباس سے، بڑی ٹوپی سے، جبے سے، مانا کہ شرافت کی چیزیں ہیں، میں توہین نہیں کر رہا، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے دین کو۔ اگر وہ یہ بات بالکل جبا ٹوپی پہننے والے علماء مشائخ کا طریقہ ہے، یہ دین کی باتیں بیان کرتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے، مفہوم مخالفت لیجیے گا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا تیرے پاس اگر کوئی شخص آئے اور کسی چیز کو بھی یہ کہے کہ دین میں آیا ہے، تو فرمایا کہ فَأَعْرِضُوا عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، امام باقر فرماتے ہیں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، کتاب اللہ اور اطرتی۔ تو اہل بیت کی بتاتے ہیں، فرمایا پھر جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ بات دین ہے، اسلام ہے، تو اس بات کو تم قرآن پر پیش کرو۔ جس طرح ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ سونا ہے تو اس کو کسوٹی پر پیش کرو کہ رگڑ کر دیکھیں کہ ایسی رنگ چڑھا ہوا ہے یا واقعی میں سونا ہے۔ تو دین کی کسوٹی کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِي، اسے کتاب اللہ پر پیش کرو، اسے سنت پر پیش کرو۔ اگر وہ کتاب اللہ سے موافقت کر جائے تو وہ بات دین ہے، اور اگر اس دائرے فرمایا فَخُذُوهُ، تو اس بات کو لے لینا۔ فرمایا وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَالسُنَّةِ فَلَا تَأْخُذُوهُ، فرمایا اگر وہ بات قرآن کچھ کہہ رہا ہو، وہ بات کہیں اور جا رہی ہو، تو فرمایا اس کو نہ لینا۔ ہم اہل بیت کہتے ہیں دین، ہم اہل بیت کہتے ہیں، فرمایا ہماری کئی باتیں تم سنو گے، رسول اللہ کی کئی حدیثیں سنو گے، لیکن حدیث وہی ہوگی جو قرآن کے موافق ہوگی، اور ائمہ کا قول وہی ہوگا جو قرآن کے موافق ہوگا۔ یہ کرائٹیریا طے ہو، اب حجت ہو گیا قرآن،
کیا ہو گیا؟ اب کوئی ہنسے کہہ گیا اب سنی بھی اہل قرآن ہو گئے. میں نے کہا امام باقر نے بتا کیونکہ بات عقیدے کی چلو مفہوم مخالف نے میری تحریر کو اچھا ائمہ کے اقوال نہیں مانیں گے. میں نے کہا ائمہ نے خود کہا اگر ائمہ ہمارے سامنے ہو تو ہمیں یہ شرط ملتا کہ ہم ان کے مبارک چہرے کو دیکھتے تو ہم قرآن کی طرف نہ جاتے ان کو پوچھتے, اس لیے کہ ان کا کہنا ہی قرآن کے مطابق تھا. لیکن اب تو بتا رہا ہے کہ ائمہ نے کہا ہے, اب پتہ نہیں کہا کہ نہیں کہا. تو ہم نے کسوٹی بنائی فرمایا قرآن کو پیش کرنا کیونکہ میرے نامہ کا قول اور ہمارا قول قرآن کے مخالف ہو نہیں سکتا. سمجھ گیا؟ قرآن کے مخالف ہو نہیں سکتا, یہ معیار ہے. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے. دیکھیں میرے دوستوں مقام و محبت بیان کی گئی. اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. رسول کریم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, کتاب اللہ و ترتیب, اللہ کی کتاب اور میری اولاد. اس کی اجماعی تفسیر یہ بنتی ہے کہ کتاب کے احکام پر عمل کرو اور میری اولاد سے محبت کرو. دیکھو درجنوں منقبتیں پڑھی گئی لیکن جی نہیں بھرا. یہ ہے وہ ترتیب کا تقاضا. اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ترتیب کا تقاضا کہ تمسک بالکتاب کہ کتاب کو پکڑو اور میری اولاد کو پکڑو. تو کتاب کو پکڑنے کا معنی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرو اور اولاد کو پکڑنے کا معنی ہے کہ ان سے پیار کرو, ان کی تعظیم. توجہ ہے آگے چلو. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے میرے دوستوں بس گفتگو کو میں سمیٹوں گا اور اس معیار میں آپ نے صحابہ کو دیکھنا ہے. جو ہے اس معیار میں صحابہ کو کل بشیر شاہ صاحب کی محفل انشاءاللہ سیدہ زہرا پاک اس میں مزید سیدہ زہرا پاک کے اونچے نام کے ساتھ اس کو بھی ذکر کریں انشاءاللہ. آج سے اس آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں. عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. توجہ ہے. مجھے کوئی کہے کون افضل ہے میں تم کو قرآن بتائے گا. میری آواز اگر بہت اچھی ہے تو میں سر میں کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا. ثابت ہوتا قرآن سے آوازوں سے. بڑی ٹوپی چھوٹی ٹوپی سے عقیدے نہیں ثابت ہوتے. عقیدے ثابت ہوتے ہیں قرآن سے. سن لو اس بات کو. یہ امام باقر نے فرمایا میں اگر سریلا ناخواں ہوں تو میں بڑا اچھا شاعر ہوں تو ناک سریلے انداز سے عقیدے نہیں بنتے. عقیدے بیان تو کیے جا سکتے ہیں لیکن عقیدہ بنتا نہیں. عقیدہ نہ کوئی پیر بناتا ہے نہ کوئی ولی بناتا ہے نہ کوئی پیر صاحب بنا سکتا ہے نہ سید صاحب بنا سکتا ہے. عقیدہ قرآن بناتا ہے اور رسول اللہ. مولوی کا عقیدہ میں بلانا کہ 10 فتوے یہاں پڑھ سکتا ہوں. یہ مولا کا عقیدہ ہے. اور یہ کرائٹیریا یہ وقت طے کیا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ آپ ایک بات نہ صرف کون افضل ہے کون بڑا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ افضل تو عربی زبان کا لفظ ہے بس اس کو ذریعے ہٹا دیں. افضل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ افضل کا معنی ہوتا ہے زیادہ ثواب والا. کیا ہوتا ہے یہ زیادہ آسان آپ کے ذہن میں کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ اللہ کے قریب اللہ کے قریب تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقاکم جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے. اللہ نے اپنی بارگاہ میں فضیلت کا معیار کیا بنایا؟ تقویٰ. کیا بنایا کہ بولیے ایک بات. دوسری بات میرے دوستوں بزرگ آگے بتانا چاہتا ہوں. قرآن سے اگر ہمیں پوچھے یہ کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت الاطلاق ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ آپ اپنے پیر صاحب کو اپنے سے افضل کہتے ہو تو کس معنی میں کہ وہ عمر میں بڑے بالکل ہو سکتے. اس معنی میں کہ ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں. بزرگی کا معنی کیا ہوتی ہے؟ مجھ سے بزرگ ہیں. کیا مطلب؟ ان کے پاس ثواب زیادہ ہے تقویٰ زیادہ ہے. یہ معیار ذرا سمجھیے. تو افضلیت کا مطلب ہوتا ہے اجر کا زیادہ ہونا. کس کا جی؟ اجر کا زیادہ ہونا. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن نے اجر کس میں رکھا اور کس کو سب سے زیادہ اجر والا کہا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے دیکھو جب اسلام آیا میرے دوستوں تو بہت تنگ دستی تھی. کھانے کو نہیں تھا پینے کو نہیں تھا
سواریاں نہیں تھیں، لیکن صحابہ کرام مہاجرین ابو بکر عمر عثمان و علی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، زید بن حارثہ، یہ مہاجرین بنتے چلے گئے. 13 سال مکے کے اندر رہے، ہجرت کی. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جنگوں پر جنگیں، جنگیں پر جنگیں، جنگیں پر جنگیں، لیکن 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہونے کے بعد کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور اسلام کے دروازے کھل گئے. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. فتح مکہ 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینے کے. 8ویں سال حضور نے جا کے مکہ کو فتح کیا. 13 اور 8 یہ اس سے پہلے کے سال انتہائی مشقت کے تھے، انتہائی پریشانی کے تھے. لیکن جیسے مکہ فتح ہوا، اس بات کو سمجھیے تو بات، جیسے مکہ فتح ہوا تو کفر کی جو اور سرحدیں تھی وہ ڈر گئی، وہ ڈر گئے. اور مکہ فتح ہونے سے جب پوری چیزیں ہاتھ میں آ گئی تو مسلمانوں کی ریاست بڑھنا شروع ہو گئی. اب لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو گیا. پہلے تو بڑا مشکل تھا کہ ایمان لا تو مار دیا جاؤ، وسائل نہیں ہوں گے، پیسہ نہیں ہوگا. لیکن جیسے مکہ فتح ہوا تو دروازے کھل گئے، ایمان لانا آسان ہو گیا. اب اللہ نے مکہ کی فتح کو اللہ نے بیس بنایا، کیونکہ اس سے پہلے ایمان لانا پریشانی تھا اور اس کے بعد ایمان لانا آسان ہو گیا. کیونکہ مکہ جو فتح ہو گیا نا، مکہ جہاں سے محیط مسلمانوں کے خلاف چلتی تھی مشرکین، اب وہ علاقہ جب فتح ہوا اب مکہ کو بیس بنا دیا گیا. مکہ اللہ رب العالمین مکہ کو کہتے ہیں یوم فتح. اس سے پہلے ایمان لانا انتہائی مشکل تھا اور اس سے پہلے جو ایمان لائے وہ مہاجرین اور انصار ولید تھے. اس کے بعد ایمان لانا آسان ہو گیا. اب اللہ رب العالمین اس سے پہلے ایمان لانے والے رسول اللہ پر اور مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام لانے والے رسول اللہ پر دونوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ فرماتا لا یستوی، وہ سملر نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہے. اور یہ سب برابر نہیں، برابر قرآن کا کفر ہو جائے گا. قرآن کا لا یستوی برابر نہیں ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فرمایا وہ لوگ جس نے مکہ فتح ہونے سے پہلے رسول اللہ کی مدد اپنے مال سے کی اور رسول اللہ کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ لڑے مکہ فتح ہونے سے پہلے. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. مکہ فتح ہونے سے پہلے اس تنگی کے دور میں چلنا مشکل تھا، انہوں نے مال بھی دیا، جان بھی دی، جان سے بھی آئے، مال سے بھی آئے فتح مکہ سے پہلے. اب اللہ آگے کیا کہتا اولئک اعظم، وہ سب سے بڑے ہیں. اعظم سے بڑا کیا لفظ ہوگا؟ جیسے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، عظیم بڑا، اعظم سب سے بڑا. توجہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے، میں چاہتا تو تقریر ادھر کر لے جاتا لیکن قانون بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. اللہ فرماتا جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے میرے نبی پر ایمان لائے، ایمان لا کر چلنا مشکل تھا، وہ جیب کے پیسے بھی دیے، جانوں کے لیے بھی آگے آئے. اللہ فرماتا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بہت بڑے ہیں رتبے اور مقام میں، فضیلت میں ان لوگوں سے جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد دین میں پیسہ دیا اور قتال کیا. فرمایا کہ جو پہلے تھے، جس نے سب سے پہلے جس سے سب سے پہلے دین کے لیے پیسہ دیا، انفقوا اور جان سے لڑا، وہ کامیاب رہا. لیکن اللہ فرماتا ہے جو بعد میں بھی آئے وہ برے نہیں تھے، وہ کل وعد اللہ الحسنی. ہم نے دونوں سے بھائی کہا، ہم دونوں کو مخلص کہتے ہیں، لیکن پہلے یہ. تو اب دیکھیں قرآن نے افضلیت کا معیار نسب کو نہیں بنایا. میں سید ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، نسب باعث سے افضلیت ہے، لیکن ایمان کی بات سن لیجیے. اس بات یہی بات میں مہدی شاہ صاحب نے لکھی ہے، سننا پڑے گا. یہ کوڑا شریف کی گنبد کی ہوا یہاں آ گئی. افضلیت کا معیار دین میں اس آیت میں خاندان نہیں ہے، خرچ کرنا ہے اور قتال کرنا. سبحان اللہ. خاندان افضل ہے ایمان کے بعد، خاندان افضل ہے، خاندان کی نفی نہیں. لیکن اس آیت میں اللہ نے جن کو فضیلت دی
وہ دین میں مال خرچ کرنے والوں پر اور دین میں رسول اللہ کے ساتھ مل کر مخالفین سے لڑنے والوں پر فتح مکہ سے پہلے تو معیار بن گیا کہ افضلیت کا معیار نفع اسلام ہے کہ جس نے جتنا زیادہ نفع پہلے اسلام کو دیا وہ اتنا بڑا درجہ پائے. اب اس تاریخ سے آ جائیے مولا مرتضیٰ ہمارے آقا و ہمارے مولا ہے. تقابل نہیں کر رہا نہ میرا ایک شعبہ نہ میں اس طرح آنا چاہ رہا ہوں, صرف بتانا چاہ رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اسلام قبول کیا تو مولا مرتضیٰ کی عمر شریف 8 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق 30 سال, کیونکہ سرکار کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب وہ مولا مرتضیٰ سے 2 سال بڑی تھی. کتنی بولو؟ ابھی ڈرانے کہتے عمر تھی یہ تھی. میں نے کہا تم بکواس سے 4 بیٹی تمہارے گھر سے پھر یہ بات کریں. سرکار کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب مولا مرتضیٰ سے 2 سال بڑی. حضور کی عمر 32 سال تھی مولا مرتضیٰ پیدا ہوئے جناب ابو طالب کے گھر پہ. حضور کی عمر 35 سال ہوئی سیدہ زہرا پاک. زہرا پاک حضرت مولا سے 3 سال چھوٹی. خبر کیا ہے؟ اور یہ خود میں کل بھی عرض کروں گا, آج بھی کہہ دیتا ہوں, حضرت عباس حضور کے چچا آئے, سیدہ زہرا پاک بھی ساتھوں میں موجود ہیں, اور ان سے کہا چچیان میں آپ سے بڑی ہوں نا؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں زہرا, جب حضور تنصیب حجر اسود کر رہے تھے جب تم پیدا ہوئے تو حضور حجر اسود کون سی عمر میں لگایا تھا؟ تو زہرا پاک پیدا ہوئی ہے جب سرکار کی عمر شریف 35 سال. مولا پیدا ہوئے ہیں جب سرکار کی عمر 32 سال. سرکار نے اعلان نبوت کیا 40 سال میں, تو مولا کی عمر کتنی ہوئی؟ 8 سال. 32 سال میں جب پیدا ہوئے ہیں اور جب سرکار نے اعلان نبوت کیا 40 سال میں, تو یہ 32 سے 8 سال ہوئے. تو مولا حضور کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اسلام کا اعلان کر رہے ہیں آپ 8 سال سے, اور حضرت ابوبکر صدیق 38 سال. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق 2 سال چھوٹے ہیں سرکار سے ظاہر عمر صلی اللہ علیہ وسلم, سن رہے؟ اور مولا مرتضیٰ کی عمر تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولا سرکار سے مولا علی سے 32 سال بڑے, اور حضرت ابوبکر حضور سے 2 سال چھوٹے ہیں. حضرت ابوبکر نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت ابوبکر کی عمر تھی 38 سال, مولا کی عمر تھی 8 سال. تو اللہ نے فرمایا جس نے سب سے پہلے خرچ کیا, تو یہ تو تاریخ کے ہر وقت میں ثابت ہے. مولا نے خود جب مولا سے پوچھا گیا شیر خدا سے کہ آپ تو اللہ کے شیر ہے, آپ بتائیے آپ اشجع الشجعین سب سے بڑا بہادر کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے آقا ہمارے باپ علی نے کہا میں بہادروں کا بہادر ابوبکر کو کہتا ہوں. جو ہے پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا کہ اس وقت جب خانہ کعبہ کے اندر حضور سید عالم نے اپنے رسالت کا اعلان کیا, کافر ٹوٹ پڑے. فرمائی ابو بکر تھا جس نے ایمان کو چھپایا نہیں, ظاہر کر کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ نبی ہے, میں نے ان پر ایمان لایا, ان کا کیا قصور ہے؟ یہی کہا کہ خدا ایک ہے. کافر ٹوٹ پڑے, اتنا مارا آپ کو کیا بے ہوش ہو گئے. اکیلے تھے لیکن تقیہ نہیں تھی, وہ ایسا شیر مارتا ہے. بکواس کرتے رہے, بہت سے بھاگے چھوٹے کا بچہ ہے جو یہ بات عذاب نہیں, بکواس کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. بہت سے ابو بکر صدیق بھاگے, جھوٹ بولتے ہو, شرم آنی چاہیے. علی کے بیٹے ہو تو جھوٹ بولتے ہو. توجہ ہے, یقین اہل سنت صدیق جو آپ کے سامنے منقبت اہل سنت اسی طرح سنتے ہیں, لیکن جو علی کا عقیدہ ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. فرقواریت کے لیے نہیں. ایک بندہ کہتا میں تو مانتا ہی نہیں, میں نے کہا سنی ہے کہ نہیں, تو میں نے کہا جاؤ یہاں سے, ہم سنیوں سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو کب سنا رہے ہیں اور آپ کو کب اٹیک کر رہے ہیں؟ ہم تو بات میرے بھائی سنی کی کر رہے ہیں. جو سنی ہے وہ اس دائرے کا پابند ہوگا, اس دائرے سے نکلے گا تو وہ کچھ بھی اپنے نام کے آگے نہیں سکے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, سنی نہیں ہو سکتا, سنی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا اور کتاب کرنے والا مولا مرتضیٰ کے مطابق ابو بکر صدیق ہے. اگر یہ بات غلط ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو. امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ میں ترتیب کیا ہے اور سنی کون ہے؟ فرمایا تفضل الشیخین وہ حب الخطرین
سے بڑا کہے گا اور عثمان اور علی سے پیارا. سنیے میں نے آیت پڑھی لمبا نہیں کرتا. میرے آقا گولڑا میں آرام کر رہے ہیں سرکار پیر محمد شاہ صاحب. میں کہہ رہی یہاں پر ورنہ ابھی مزار مقدسہ پر چلے جائے. تصویہ شریف اٹھائیے. پیر محمد شاہ صاحب نے اپنی عمر شریف کی آخری کتاب لکھی تھی. جہاں انہوں نے مرزا کے دانت کھٹے کیے ہیں وہی اہل سنت پر پہرا بھی کیا. سید پیر ہو تو پھر پیر محمد شاہ جیسا اپنے باپ کے راستے پر ایسا چلے کہ ادھر ادھر گیا. بول سبحان اللہ. سید پیر ہو تو سردار پیر محمد شاہ صاحب جیسا ہو. تصفیہ ما بین سنی و شیعہ آپ کی زندگی مبارکہ کی آخری کتاب اردو زبان میں. 4G آپ کے پاس ہے میرے بچوں. ابھی گوگل پر نام لکھو, ڈاؤن لوڈ کرو, صفحہ نمبر 54-52 سے پڑھنا شروع کرو. حضرت سرکار پیر محمد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت سفینہ سے. سفینہ کون ہے؟ کل شانی کی محفل میں بتاؤں گا. حضرت سفینہ حضور کے ایک سامی ہیں. ان کو حضور نے فرمایا تھا اور وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. میرے بعد خلافت, اس کے بعد ملوکیت ہوگی. سرکار مولا مرتضیٰ جب میرے آقا ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا مرتضیٰ جب شہید ہوئے 30 سال میں 6 مہینے باقی تھے. ہمارے آقا مولا امام حسن جب آپ خلیفہ ہوئے اور ٹھیک آپ نے جب خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کی تو یہ 30 سال کے ہو گئے 6 مہینے کے. تو لہٰذا یہ 30 سال حضور نے فرمایا تھا. اس لیے حضرت امام حسن بھی خلفائے راشدین میں سے ہے. ابو بکر صدیق خلفائے راشدین سے مراد منہاج علی نبوہ. جیسے حضور نے کہا تو ادھر ادھر جا بھی نہیں ایسی چیز. حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا مرتضیٰ اور ہمارے آقا مولا امام حسن. توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہیں میرے دوستوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب آگے چلیے. سرکار پیر محمد شاہ صاحب بڑی پہلی بات لکھتے ہیں. فرمایا دیکھو خلافت تو آگے بھی آتی رہی. ایک ہے خلافت 30 سال. توجہ کرنا, جو رسول اللہ نے اپنی زبان سے فرما دیا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. خلافت تو آگے بھی آئی. جب بھی اسلامی حکومت, بس بات ختم کر رہا ہوں, کہ جب بھی اسلامی حکومت بنے گی تو اس کے خلیفہ, اس کے ہیڈ کو خلیفہ ہی کہا جائے گا. تو خلافت تو آگے بھی چلے گی. پھر صاحب فرماتے ہیں 30 سال والی خلافت اور یہ بعد کی خلافت میں فرق ہے, کیونکہ اس 30 سال کو حضور نے نومینیٹ کر دیا. اس 30 سال کا خاصہ یہ ہے اس میں جو خلیفہ ہوگا وہ بعد والے سے افضل ہوگا. اس 30 سال میں جو خلیفہ ہوگا وہ بعد والے سے افضل ہوگا. یہ ترتیب اہل سنت کی. ابو بکر سب سے افضل, پھر فاروق اعظم, پھر عثمان غنی, پھر مولانا مرتضیٰ. یہ سرکار کی محمد شاہ صاحب سمجھ رہے میری بات؟ اب آئیے باہر شریف کی بات کو سمجھتا ہوں. مولانا امجد علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پیارا جملہ لکھا حضرت ابوبکر صدیق پر. میں اتنی بات کروں کہ یہ بک کرنے والے ہیں سیدہ کافر بنانے کے. یہ کہنا بکواس نہیں. میں نے شادی سے کہا اس سے بڑی بےدبی کیا ہوگی؟ سیدہ زہرا پاک کافر بنانے جاتے کسی معاذ اللہ سے. ایسے ملعون ذاتی ہوتے ہیں. تم اہل بیت کے ترجمان ہو, لعنت تو تمہاری شکلوں کے اوپر کہ تم سیدہ زہرا پاک میں ایسے بکواس کرتے ہو. یہ خاندان مٹی کو سونا بنانے والا, یہ خاندان لوگوں کو جہنم سے کھینچ کے جنت کی طرف لانے والا ہے. ملعون, خود کو تو زہرا کا غلام کہتا ہے. تو کسی یہودی کا ایجنٹ ہو سکتا ہے. سیدوں کی غلامی سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. سیدہ کافر بنانے گئی تھی. معاذ اللہ. بولو بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جوتی پر رکھتا ہوں تیرے غصے کو, تیری جماعت کو, کہ تو سیدہ کے بارے میں جملہ کہہ رہا ہے. سیدہ کی اولادوں کا یہ مقام ہے کہ امام حسن حسین چھوٹے بچے تھے. دیکھا کہ بوڑھا آدمی وضو غلط کر رہا ہے. بوڑھا آدمی وضو غلط کر رہا ہے. حسن نے چھوٹے بھائی حسین کا ہاتھ پکڑا, لے کر گئے اور سامنے کہنے لگے حسین ہاتھ یوں دھوتے ہیں, حسین کلی یوں کرتے ہیں, حسین منہ یوں دھوتے ہیں. بابا جان کو بتاتے رہے جن کی اولادیں بچپن میں ہدایت کے شعور رکھے, سیدہ زہرا جو عکس ذات مصطفیٰ ہو, وہ برباد کرنے والی نہیں بلکہ بربادیوں کو آباد کرنے والی.
بولو سبحان اللہ. رابطیاں تمہارا کام نہیں اہل بیت. تم صحابہ پر کیا بولتے؟ تم اہل بیت پر نہیں بول سکتے. تمہارے ساتھ ٹیلی ویژن پر ہم پروگرام کرتے ہیں، تم مولا پر 5 منٹ نہیں بول پاتے. الحمدللہ مولا پر ہم آدھا گھنٹہ چلائے شام بیان کرتے. یوٹیوب پر موجود ہے. تم ڈپ مارو صرف بولے نکالو، اور کوئی کام نہیں ہے. توجہ سے سنیے میرے دوستوں بزرگوں، جس زبان سے ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا ہے، العیاذ باللہ، انتظامیہ اور علاقے والوں کا فرض ہے کہ قانونی دائرے میں رہ کر، اخلاقی دائرے میں رہ کر، سنی جد و جہد کر کے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کر اس ملعون کو قرار واقعی سزا دلوائیں. کیا آپ اس کے تیار ہیں؟ یہ ہمارا اخلاقی حق ہے. یہ کوئی فرقہ واریت نہیں، یہ کوئی قدم نہیں، یہ تقاضا ہے جو ہے. تو آغا جواز صاحب کہہ گئے نا یہ ریٹ بڑھاتے ہیں، ان کے جواز صاحب کہہ رہے ہیں یہ ریٹ بڑھاتے ہیں. میں نے کہا جو ریٹ بڑھاتے ہیں تو جو کھینچنے والے وہ اپنی طرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ورنہ پھر اسی طریقے سے توجہ ہے آپ کی. اب غور کیجیے، بات میں ختم کرتا ہوں میرے کو سنو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ رسول اللہ پر ایمان لانے میں پہلے، ان مقامات میں پہلے. قرآن نے آپ کو اتقا کہا، اولو الفضل کہا، آپ ہی کو اعظم کہا. توجہ ہے، ذو الوسعہ کہا. فرمایا ولا یعتلی الفضل ولا یعتلی الفضل والسعہ. فرمایا وہ لوگ قسم نہ کھائیں جو فضل والے ہیں اور کشادگی والے ہیں. اور صاحب وسعت قرآن کی نص ہے. ہم من کو تو مولا کو بھی جان دینے والے ہیں، لیکن وہ خبر واحد ہے وہ قرآن کی ہے. اس کا یہ توازن اہل سنت رکھی. اور جو ہے وہ حدیث پاک، مولا کو ہم بغیر کسی دلیل کے بھی مولا ماننے تیار ہیں. لیکن صدیق اکبر کی صداقت اس مقام پر ہے. اگر حضور سید عالم نے غدیر خم پہ مولا کا ہاتھ اٹھا کر من کن تو مولا کہا تھا، تو پھر حدیبیہ کے مقام پر اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ کو عثمان کہا، اپنے ہاتھ کو مولا کے ہاتھ کو اٹھا کر کہا تھا کہ یہ میرا من کن تو مولا فہذا علی مولا. سنی اس پر جان دیتا ہے، جو اس کا انکار کرے وہ خارجی ہے. لیکن عثمان پر بھی قربان چاہیے نا کہ کیکر کے درخت کے نیچے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب کے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. انما یبایعون اللہ، وہ تیرے ہاتھ پر نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. ان کی دل کی کیفیت کیسی تھی؟ 3 بہنوں کی کہانی نہیں چلے گی، قرآن چلے گا. قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، ہم نے ان کے دل کو جوڑ دیے تھے کلمے کے ساتھ. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ ہمارے کلمے کے سب سے زیادہ مستحق وہی صحابہ تھے. وہ کہتا ایمان نہیں تھا، قرآن کہتا وہ مستحق تھے. مستحق بھی کہتا أَحَقَّ بِهَا، ہمارے کلمے کے سب سے بڑے مستحق وہی تھے. وَأَهْلَهَا، اس لائق تھے. تو کہتے ہیں کہ بعد میں مرتد ہو گئے معاذ اللہ. اللہ آگے کہتا واللہ علی کل شیء علیم. بکواس بند کرو، اللہ ہر چیز کے یہ آیت میں انجام حاصل کر لیا. تو یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ ان کی عصمت ہے. فرمایا وَأَلْزَمَ وَأَلْزَمَهُمْ، جتنے درخت کے نیچے 1400 تھے نا، ان سب کے دل کے کلمۃ التقویٰ، کلمۃ تقویٰ کو سنا دی. انہوں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں قانون جگہ نہیں ہے. میں نے اپنی شکل بتا بھاگا اس لیے کہ میرے جیون کو بھاری ہوا، جھوٹ بولا. فرد کا بچہ ہوتا فرقہ نہیں، سامنا کرتا. انہوں نے سامنا اس لیے نہیں کیا کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا تیرے زمین پر بھاری تھا اس لیے تجھے بھاگنا پڑا. سچا آدمی بھاگتا نہیں ہے، سامنا. قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ، یہ نہیں کہ وہ ایک ہوتا تو وَأَلْزَمَهُمْ، اگر 2 ہوتے تو وَأَلْزَمَهُمَا، وہ سب وَأَلْزَمَهُمْ. محبوب کتنے 1400 3 رہ گئے تھے. وَأَلْزَمَهُمْ، وہ سب کے ساتھ کلمۃ التقویٰ، جن کے دل کو ہم نے کلمے کے ساتھ چپکا دیا. سنو اور آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا، کانا ایک،
کانا دو کانو سب وہ کانو احق بہا کلمہ تقویٰ کی طرف وہ سب اس لائق تھے کہ ہمارا کلمہ انہی کے دل پہ جائے. وہ اہلہا اور وہی اس کی لاج رکھنے والے تھے. واللہ علی کل شیء علیم. آگے بکواس نہ کرنا, اللہ اس بات کا ویڈیو رکھتا ہے جو تم جناب نے سننا ہے. اللہ نے تو ابتداء انجام سب کی بات کر دی. یہ صدق کا کیا تھا روزانہ سکھاتا ہے. قرآن کی آیتوں کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے. امام باقر نے کہا تھا تو بات دلائل کی آئے گی اس کو پہلے قرآن پر پیش کریں گے. ہم علی کے غلام ہیں, اہل بیت کے غلام ہیں. جو تو بولے گا پہلے قرآن پر لائیں گے. قرآن پر نہیں آئے گا وہ تیری کوٹ شاستر ہو سکتی ہے, دین نہیں ہو سکتا. دین وہی ہوگا جو قرآن سے مطابقت کرے گا. بولے سبحان اللہ. بس بات ختم کرتا ہوں. بہت پیاری بات یہاں پر صاحب بارش نے لکھی. فرمایا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے. دیکھو زہرا پاک کی عزت کس طرح بیان کی گئی. یہ ہمارا ایمان ہے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا, لیکن یہ عزت تقاضا ایسا کرتی ہے کہ ابوبکر کو ایسی عزت دی جائے. علی کے بیٹے یہاں بیٹھے, یہ تقاضا ہے کہ جو علی نے عزت دی ابوبکر توجہ ہے. اسی وقت بیعت کی, اسی وقت بیعت کی. معصوم ہے نا, تو محفوظ کہتے ہیں, پتا نہیں ہے محفوظ کہتے ہیں, معصوم نہیں کہتے. اگر معصوم ہے تو معصوم باطل کے ہاتھ میں مدد کرتا ہے کبھی. دیکھو حضرت ابراہیم معصوم ہے نا, تو نمرود سے کبھی ہاتھ ملائے انہوں نے. حضرت موسیٰ معصوم ہے نا, فرعون سے کبھی ملے. بولو نا یار. حضور معصوم ہے نا, ابو جہل سے کبھی ہاتھ ملایا. تو یہ معصوم ہے اور ابو بکر سے ہاتھ ملا رہے. مجھ سے کہنے لگا ابو بکر کے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے. میں نے کہا علی. کہہ رہے وہ کیسے. میں نے کہا معصوم جس کے پیچھے کھڑا ہو جائے وہ دین بنے گا کہ نہیں بنے گا. چڑھانے کے لیے نہیں, میں نہیں مانتا. آپ سنی نہیں ہے تو جائیں. آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں, آپ جائیں. میں تو سنیوں سے بات کر رہا ہوں, کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں. توجہ ہے. ابو بکر صدیق کی افضلیت کی ذات خود میرا مولا ہے. اسی وقت میں اب کی ہے, اسی وقت میرے کہنے 6 مہینے بعد کی. میں نے وہ صبح 6 مہینے بعد کی. میں نے وہ صبح کی. میں نے 6 مہینے بعد کی. تو میں نے چلو بہت بجا دو اسی سے کی. اگر پہلے کی تو تو کہتا جلد بازی میں کی. وہ اگر 6 مہینے کی بات لیتا ہے تو علی نے 6 مہینہ مراقبہ کیا اور غور کرنے کے بعد بابو علیم نے اسی نتیجے پہنچا کہ واقعی میں اس کا مستحق ابو بکر ہی کوئی اور نہیں, لہٰذا ملا لو. جو ہے 6 مہینے کے بعد بھی علی آئے کہاں پر. ابو بکر کو سینے سے لگا. یعنی میرے مولا نے بھی پہلی بات تو اسی وقت بیعت کی, اور اگر اسی وقت نہیں تھی 6 مہینے کے بعد کی تو بات اور کھل جائے گی. ٹھوک بجا کر سوچ بچار کر اسی نتیجے کو پہنچے کہ ابو بکر ہی ابو بکر ہی ابو بکر. بولو سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار بہت ہوا ہمارے آقا کو. تو حضرت بلال دروازے پر آئے اور کہنے کہ حضور الصلاۃ الجامعہ, جماعت تیار ہے. میری ماں سے, ہماری ماں سے عائشہ, اس کے بارے میں کتنی گندی بات کی, میں زبان نہیں کھولوں. وہ سیدہ پاک جس کی پاکیزگی پر قرآن کی 17 آیتیں, یہ آیت نہیں پڑھ سکتا 17 آیتیں سورہ نور کی. آج تک اللہ نے کسی کے گستاخ کو اتنا لمبا کر کے نہیں مارا جتنا لمبا کر کے اللہ نے حضرت عائشہ کے گستاخ کو مارا ہے. 17 سے 23 آیتیں اللہ نے اپنے دشمن مشرک کے رد میں 2 یا 3 آیتیں اتاری. اس کا رگڑا 2 یا 3 آیتوں میں لگایا گیا, لیکن سیدہ عائشہ کی توہین کرنے والے کا رگڑا سورہ نور کی 17 سے 23 آیتیں ہیں. ظالم تو اس ماں پر تبرہ کرتا ہے جس کی پاکیزگی کو خدا کا قرآن بیان. تمہارا کیا دن, ننگے دن ننگے وطن, تم نے تو قرآن کو پامال کر دیا, تم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا. توجہ ہے آپ جواب نہ دیں, میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. میں پنڈی کا کچھ ماحول جانتا ہوں, اس لیے آپ سے بات کرتا ہوں. اب رکھتا ہوں جو کرو صحیح ہے, اور حق سنو. اور بات تو یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں.
سرکار دو عالم نے میری ماں سے کہا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ لوگوں کو کہو کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر آئے، میرے 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 مصلی پر. اور تیری کیا اوقات ہے، چپ کر، رسول کے مصلی پر رسول خود بلا رہا ہے. ہاتھ اٹھا کے حضور نے فرمایا مرو سارے صحابہ جاؤ، مر ایک جاؤ، مراد دو جاؤ، مرو ساری جماعت صحابہ جائے ابو بکر کے پاس اور اسے کہے فلیصلی بالناس، اور سب میرے صحابہ پیچھے کھڑے ابو بکر مصلی پر آئے. میری ماں سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ابی رجل رقیق فاقام الى مقامک لم يستطع ان يصلي بالناس. حضور میرا باپ بہت نرم ہے، آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا تو اس کا جگر پھٹ جائے. وہ مصلی پر کیسا آئے؟ لم يستطع ان يصلي بالناس، وہ آپ کو بیمار دیکھے بظاہر اور آپ مصلی پر نہ ہو. رجل رقیق، میرا باپ بہت نرم دل آتی ہے. لم يستطع ان يصلي بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. سرکار نے دوسری دفعہ حضرت عائشہ کی طرف دیکھا فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. کوئی جواب نہیں، یہی جملہ دہرایا، جاؤ لوگوں کو کہو ابو بکر کو مصلی پر لاؤ پیچھے نماز پڑھو. میری ماں نے پھر کہا ابی رجل رقیق فاقام الى مقامک، میرا باپ بہت نرم دل ہے، آپ کا عاشق ہے، وہ آپ کی جگہ پر جب پہنچے گا اور آپ مصلی خالی دیکھے گا تو لم يستطع ان يصلي بالناس، اس کا جگر پھٹ جائے گا، وہ کیسے لوگوں کو نماز پڑھائے گا. سرکار نے تیسری دفعہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ مجھ سے ایسی بحث نہ کرو جیسے یوسف کے اور بنی اسرائیل کی عورتوں نے بحث کی. فرمایا سرکار کو بلا رہا ہے، تعدیب ہی ہوتا ہے استاد. فرمایا ایسی بحث نہ کرو عائشہ مجھ سے جیسے سباہی میں یوسف نے کی تھی، جو کہہ رہا ہوں مانو. اور کہا ابو بکر کو مصلی پر آئے، صدیق مصلی پر آئے. ایک نماز ظہر کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، 17 نمازیں ہو گئی. بھائی نماز اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ایک نماز کوئی اور پڑھا دیتا. ایک دن حضرت عمر ظہر پڑھانے آ گئے، اسی دوران سرکار کو حجرہ ساتھ میں ہے اور بخار اتنا ہے کہ سرکار 17 نمازوں تک باہر نہیں آ سکے. ایک دن حضرت عمر آئے، حضرت عمر کی آواز جیسی حضور نے سنی اور عائشہ سے کہا یہ مصلی پر عمر کیا کر رہا ہے؟ فرمایا مصلی پر عمر کیا کر رہا ہے؟ عمر کو کہو پیچھے ہٹے، میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. فرمایا مصلی پر جانے کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر آئے، 17 نمازیں پڑھائی. اب جب بیعت کا وقت آیا نا میرے دوستوں، اور جب سقیفہ بنو سعدہ جب بحث ہوئی، ایک لمبی بحث ہے اور یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی. خلیفہ ہونا ہی مہاجرین میں سے تھا. انصار کو یہاں پر گویا کہ اشتہار اس طرف چلا گیا کہ نہ کوئی بھی بنے. حضرت عمر جلدی سے گئے اور نہیں کئی چیزوں کا انکار لازم آتا. حضرت عمر جلدی گئے اور جا کر کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑا. فرمایا ابو بکر کوئی اور خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے جب رسول اللہ نے مصلی میں آپ کو آگے کیا ہے، جب رسول اللہ نے مصلی میں آپ کو آگے کیا ہے تو جب نماز سب سے بڑا رکن ہے، جب اس میں آپ آگے ہو گئے ہیں تو ہم آپ سے آگے کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی اس بات سے پتا چلا کہ حضرت عمر نے پہلے آپ کی فضیلت بیان کی، پھر آپ کی بیعت کی. یہاں پر صاحب باری شریعت کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے اس لیے افضل ہوئے کہ نہیں، فرما افضل تھے اس لیے خلیفہ. لہٰذا میں نے مختصر سی، کیونکہ لنگر بھی کھانا آپ کو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور میں اتنی سی بات ہی کر سکتا تھا. اگر آپ کو میں سمجھا سکا تو یہ میری سعادت ہوتی. اور اگر آپ اس پر غور کریں، یہ اسلام کا قلعہ ہے، ہم سنی ہیں اور سنی کا قلعہ ہے تمام مسخ اندر ابو بکر کا پہلا نام. ملا باقر مدرسی شریف لکھتا ہے ناصبیوں کو ہم نہیں مانتے. اس سے پوچھا کہ ناصبی کون ہے؟ فرمایا جو ابو بکر عمر کو علی سے پہلے لے آئے وہ ناصبی ہے. ان کے نزدیک ناصبی وہ ہے جو ابو بکر کو پہلے مانے، تو ناصبی کی لفظ سے نہیں چلا. توجہ ہے. تو لہذا سنی وہ ہے کہ تفضل الشیخین
جو ابو بکر عمر کو فضیلت دے گا. یہی عقیدہ غوث اعظم کا ہے, یہی داتا علی ازویری کا ہے, یہی پیر مہدی شاہ صاحب کا ہے, یہی مجدد الفسانی کا ہے, یہی بابا فرید کا ہے. یہ بابا فرید کی کتاب پڑھنے والی عبدالشکور سالمی کا ہے, جو بابا صاحب نے خود پڑھائی خواجہ نظام الدین اولیاء کو. حق فرید کا نعرہ تو لگا رہے ہو, بابا فرید گدی پہ بیٹھنے والا نہیں, ایک مضبوط شیخ الحدیث اور اہل سنت کا امام تھا جو عقیدے کی کتابیں پڑھے. لہٰذا ابو بکر صدیق لائق تقریب جو علی سے محبت کرے گا, جو علی کو خوش کرنا چاہتا ہے, وہ ابو بکر سے پیار کرے گا. اور جو ابو بکر کو میٹھی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے, وہ پہلے علی کے دروازے سے ہو رہا ہے. تو یہ اہل سنت کا امتحان ہے. سنی رہنا بڑا مشکل ہے, لیکن جو رہ جائے وہ جہنم میں جاتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی جرت کو سلامت رکھے کہ پنڈی میں رہ کر آپ نے صدیق اکبر کانفرنس کی. ہم تو کراچی میں کھڈے پھرتے ہیں, لیکن مجھے بڑا پیار آیا کہ جب صدیق اکبر کی کانفرنس یہاں پر ہوئی, میں صرف جعلی غیرت مند سنیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار پیر مہدی شاہ صاحب کی کتاب کو پڑھیے گا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا, انہی نے اہل بیت کا مقام بتایا, انہی نے شانیاں بتائی. اللہ رب العالمین یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات میرے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے.